بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. برادران اسلام، ساری تعریف، ساری کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا. رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے. درود و سلام و آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ ابراہیم کی، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزار بن کر جینے کی نصیحت فرمایا ہے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے. ناشکرے سے بچے رہنے کے لیے کہا کہ ناشکر گزار تم مت بنو، اور بتایا کہ شکر گزاری سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے اور شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور شکر گزاری سے زندگی میں برکت آتی ہے، جبکہ ناشکری کرنے سے نعمت سے زوال پذیر ہوتی ہے، ناشکری کرنے سے نعمت ختم ہو جاتی ہے اور ناشکر گزار انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. حضرات، ہم جائزہ لیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. وہ زندگی کی نعمت، وہ تندرستی کی نعمت، وہ صحت و تندرستی کی نعمت، وہ صحیح الاعضاء کی نعمت، صحیح اعضاء ہمیں عطا فرمائے، وہ عقل و سلیم کی نعمت، وہ عقل و فہم کی نعمت، سب سے بڑھ کر کے حق و ہدایت کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی.
اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ حتیٰ کہ وہ انسان جو خود کو محروم سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، اگر وہ صحیح سمت میں سوچے، اگر وہ صحیح فکر سے سوچے، صحیح نقطہ نظر سے سوچے، تو ایک غریب آدمی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں وہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی ہیں۔ حضرات، بیماری کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چند پریشانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ نعمتوں کی بارش میں تم صبح اور شام نہا رہے ہو۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص اسی احساس نعمت کو لے کر کے جینا چاہیے۔ ایک ایک سانس میں احساس نعمت ہو، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ احساس نعمت میں گزرے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن احساس نعمت میں گزرے، ہماری زندگی کا ہر ہفتہ احساس نعمت میں گزرے، ہمارے زندگی کا ہر مہینہ احساس نعمت میں گزرے، ہمارے زندگی کا ہر سال احساس نعمت میں گزرے۔ احساس نعمت کے ساتھ ساتھ میرے رب نے میری طرف کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، یہ احساس اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرے، ہمارا دن احساس نعمت میں گزرے، ہماری راتیں احساس نعمت میں گزرے، ہمارا سفر احساس نعمت میں گزرے، ہمارا حضر احساس نعمت میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں صحیح سوچیں تو ہر شخص اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ صبح اور شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ ہمارے اندر احساس نعمت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا ہے، صبح اور شام جس دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے معنی پر اگر ہم غور فکر کریں گے تو یہ معنی میں ہمارے اندر احساس نعمت پیدا ہو جائے گا۔ ایک دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے رب العالمین، جو تو نے صبح کی نعمت مجھے عطا کی اور یہ دنیا بھر کے نعمتوں لوگوں کو تو نے صبح کی نعمت جو عطا فرمائی ہے یہ تیری ہی طرف سے ملی ہے۔ یہ نعمت جو صبح کی نعمت ہمیں ملی ہے یہ تیرے ہی طرف سے ملی ہے۔ فلک الحمد ولک الشکر، حمد تیرے ہی لیے اور شکر تیرے ہی لیے۔ حضرات، ایک مومن بندہ جب شام کرتا ہے تو شام کے وقت وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، شام کی نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، شام کی جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، سکون کی جو نعمت ہے یہ تو نے جو مجھے عطا فرمائی، اور دنیا کی مخلوقات کو جو تو نے عطا فرمائی ہے یہ تیرے ہی طرف سے ہے، یہ تجھ ہی طرف سے ہے۔ فمنک الوحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، حمد تیرے ہی لیے ہے اور شکر تیرے ہی لیے۔ یہ بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہر صبح اور شام احساس نعمت پیدا کریں جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعتراف بھی کریں کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری اے اللہ کما حق ادا نہیں ہو رہی ہے۔ ان نعمتوں کو میں استعمال کرتے ہوئے، ان نعمتوں سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں میں مبتلا ہوا ہوں، اے رب العالمین تو مجھے معاف فرما۔ یہ احساس ایک مومن بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات، سید الاستغفار، تمام استغفار کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں سب سے بڑی جو دعا ہے، سب سے اہم جو دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا میں یہ بات بتائی گئی اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا،
اور ساری مخلوقات کو تو نے پیدا کیا. میں حتی الامکان حتی المقدور میں جتنی کوشش کر رہا ہوں تیرے وعدے کو نبھانے کی، تیرے اس وعدے کو جو تو نے مجھ سے عہد الست میں لیا ہے میں اس وعدے کو پورے کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اس کے باوجود میں اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. وَأَبُوءُ لَكَ اور مجھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ تیری نعمتوں کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں جو صبح اور شام جو تو نے نعمتیں مجھ پر نازل فرما رہا ہے ان نعمتوں کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں. لیکن میں ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ میں تیرا کما حق و شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں. یہ دعا کے اندر یہ احساس ہے، یہ دعا یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری جو ہے پیدا کرنا چاہیے. حضرات یہ دعا ہر صبح پڑھنا ہے، ہمیں ہر شام پڑھنا ہے. حضرات شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہماری صبح احساس نعمت میں گزرے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرے. پر انسان بڑا ناشکرہ ہے، پر انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے. ناشکر گزاری انسان کی سرشت میں ہے، ناشکر گزاری انسان کی طبیعت میں ہے، ناشکر گزاری انسان کے مزاج میں ہے. انسانیوں کی اکثریت آج دنیا کی انسانوں کی اکثریت میجارٹی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں جو ہے گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. ناشکری یہ انسان کی طبیعت میں ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. انسان یہ ظلوم ہے اور ناشکرہ ہے. اور فرمایا 22 پارے میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے اس دنیا میں بہت ہی کم ہیں. اور فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. سورہ عادیات میں فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. کنود کس کو کہتے ہیں؟ کنود ناشکرے کی ایک خاص قسم ہے، ناشکرے کی ایک خاص قسم ہے. مجھے نعمتیں بھی ملی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے کچھ مصیبتیں بھی آئی ہیں. نعمتوں کا تذکرہ زبان پر نہیں لاتا لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو میں گنا رہا ہوں، ان مصیبتوں کو میں لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے شکایت کر رہا ہوں، تقدیر کے خلاف ہوں، تقدیر پر اعتراض کر رہا ہوں. اور کیوں؟ جو مصیبتیں آئی ہیں حالانکہ ہزار نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کنود اس ناشکر انسان کو کہا جاتا ہے جو صرف مصیبتیں گنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو فراموش کر جاتا ہے اور مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے گنا گنا کر کے ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. حضرات اس ناشکری پر انسان خود گواہ ہے، انسان خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ میری ناشکری پر میرا نفس گواہ ہے، آپ کی ناشکری پر آپ کا نفس گواہ ہے. ناشکری غضب الہی کو دعوت دیتی ہے، ناشکری اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے، ناشکری انسان پر غیظ و غضب نازل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، وہ نعمتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ نعمتیں اس سے زوال پذیر ہو جاتی ہیں. اسی لیے شکر گزاری کر کے اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو، ناشکری کر کے شکوہ شکایت کر کے اپنی نعمتوں کے زوال کا خود سبب نہیں بننا چاہیے. حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دے گا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے، کچھ ایسے افراد کا ذکر ہے اور کچھ ایسے قوموں کا بھی تذکرہ ہے، کچھ ایسے جماعتوں کا بھی تذکرہ ہے جنہیں نعمتیں ملی ناشکری کی. افراد سے نعمتیں چھن گئی، جماعتوں سے وہ نعمتیں چھن گئی اور ناشکری اتنی بری بلا ہے کہ وہ ایک انسان کے پاس بھی اگر آ جاتی ہے تو سزا اس دنیا میں ہی اسے مل جاتی ہے.
ناشکری ایک ایسی بری بلا ہے، ایک قوم کے پاس بھی اگر آ جاتی ہے تو آخرت سے پہلے اس دنیا میں ہی اسے سزا مل جاتی ہے۔ ہم افراد کی اگر بات کریں، شخصیت کی اگر بات کریں، سورہ کہف کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیجئے جس میں سے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی خوب مال و دولت سے نوازا تھا، خوب مال و دولت سے نوازا تھا، اور ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی کم مال و دولت سے نوازا تھا، اور جس شخص کو اللہ تعالی مال و دولت سے نوازا تھا اس کے لیے تو باغیچے ہی باغیچے تھے، کھجور کے پھل، کھجور کے باغات اور نہریں ہی نہریں تھیں، اور اس باغیچے کو اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کے باغوں سے، کھجور کے درختوں سے اس کو گھیر لیا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور درمیان میں کھیتی ہی کھیتی تھی، اور وہ باغیچے خوب پھل لاتے تھے، خوب فصل دیتے تھے، خوب ان نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا، اور وہ مالدار شخص اپنی اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو لے کر کے اپنے اس حقیر دوست سے کہا، اس غریب دوست سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے اس غریب دوست سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ مال و دولت میں ہوں، میں تجھ سے زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تعلقات کے اعتبار سے نعمت کو پانے کے باوجود اپنے دوسرے ساتھی کو، اپنے دوست کو حقیر کی نظروں سے دیکھنے لگا اور حقارت سے گفتگو کرنے لگا، جس کے لفظ لفظ میں تکبر تھا، جس کے لفظ لفظ میں غرور تھا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ہوشیار رہنا چاہیے، اگر ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو غرور ہمیں ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، کہیں یہ غرور ہمیں جو ہے نعمتوں کے چھن جانے کا سبب نہ بنے، کہیں یہ نعمت متکبرانہ نہ بنا دے، کہیں یہ نعمت ہمیں اپنے اندر مغرور نہ پیدا کر دے، کہیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھنے پر آمدہ نہ کرے۔ حضرات، دوست نے دوست سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے تعلقات لوگوں سے زیادہ ہیں، مال و دولت میں بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اور آگے چل کر کے وہ اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے کہتا ہے مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، فرماتا ہے مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، یہ جو میرا باغیچہ ہے، یہ جو اتنی ساری جو ہے درخت ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس باغیچے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس طرح غرور اس کا کہنے لگا کہ میرے اس باغیچے کو کوئی ہلاک کر نہیں سکتا۔ وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، غرور اس قدر بڑھ گیا، غرور اس قدر اس کے اندر آ گیا کہ حضرات آگے چل کر کے وہ کہنے لگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، مجھے امید ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ قائم ہونے والی نہیں ہے، قیامت وغیرہ کچھ آنے والی نہیں ہے۔ غرور اس قدر بڑھ گیا کہ قیامت کا انکار کر بیٹھا، نعوذ باللہ۔ دولت غرور پیدا کرتی ہے، دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، دولت انسان کو مغرور بناتی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، آگے بڑھ کر کے وہ یہ بھی کہنے لگ گیا اگر میں اپنے رب کے پاس چلا بھی جاؤں گا، قیامت ولو بالفرض قائم بھی ہو جائے گی تو وہاں بھی مجھے وہ ملے گا جو یہاں مجھے مل رہا ہے۔ خوش فہمیاں، ایک طرف بے ایمانی، ایک طرف دھوکہ دھڑی، ایک طرف ظلم اور ایک طرف خوش فہمیاں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں مجھے یہاں ملی ہوئی ہیں وہ چیزیں مجھے وہاں مل کر کے رہیں گی۔ حضرات، یاد رکھنے کی بات ہے، دوست نے دوست کو نصیحت کی فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يَأْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، دوست نے دوست کو کیا نصیحت کی؟ چھوٹے دوست جو غریب دوست تھا اس نے کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس باغیچے میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کیوں نہ کہتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہتا، اللہ کا فضل ہے یہ کیوں نہ کہتا، اللہ کی برکت ہے یہ نہ کیوں نہ کہتا، تو جو ہے تکبر میں آ گیا، مغرور کی باتیں کرنے لگ گیا اور تکبرانہ باتیں کرنے لگ گیا۔ کوئی بعید بات نہیں ہے، آج تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا تو غریب ہو جائے گا اور میں امیر بن سکتا ہوں۔
اس غریب دوست نے کہا نصیحت کرتے ہوئے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ تیرا باغیچہ آسمانی آفت سے ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، اور یہ پانی، یہ جو نہریں تیرے باغیچے میں چل رہی ہیں، یہ پانی جب زمین کے اندر چلا جائے گا فلن تستطيع له طلبا، تو تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو باہر لے کر آ جائے۔ نصیحت کی، سچی نصیحت کی، اچھی نصیحت کی، جیسا اس نے نصیحت کی ویسا ہی دوسرے دن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اس کے باغیچے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، فصلیں تہس نہس ہو گئی، کفے افسوس ملتا رہا، جو پسینہ ٹپکایا تھا، جو محنت اس نے باغیچے پر لگائی تھی، سب تباہ و برباد ہو گئی، اور بعد میں کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ عقل اب آ گئی، عقل اب آ گئی۔ انسان کو گوانے کے بعد عقل آتی ہے، کھونے کے بعد انسان کو عقل آتی ہے، کھونے کے بعد یہی سوچ نعمت کے کھونے سے پہلے اگر آتی تو صبح اور شام اس کی زندگی میں برکتیں ہوتی۔ حضرات، ایک فرد کا واقعہ ہے، ایک شخص کا واقعہ ہے جو اس کو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی قوموں اور جماعتوں میں بھی ناشکری اگر آ جاتی ہے تو یہ ناشکری نعمتیں اس کو ختم کر دیتی ہیں، نعمتیں اس سے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ دیکھیے سورہ سبا میں 23ویں پارے میں، سورہ نمبر 34 30 پر 4 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ۔ قوم سبا یمن میں رہنے والی ایک قوم تھی، یمن میں رہنے والی ایک قوم تھی قوم سبا، سرسبز و شادابی تھی، وہاں پر ہریالی تھی، پھل اور فروٹ تھے، باغیچے تھے، ایسے باغات تھے جدھر بھی جاؤ ہریالی ہریالی، جدھر بھی جاؤ ہرے بھرے باغات ہی باغات، سیدھے طرف جاؤ باغات، بائیں طرف جاؤ باغات۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کر کے چلتا رہتا تو اپنے آپ اس کا ٹوکرا پھلوں سے جو ہے بھر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، کھاؤ اور پیو، اپنے رب کا شکر گزار بندے بنو، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور تمہارا رب تمہیں معاف بھی کرنے والا ہے۔ بس اس قوم سبا نے کیا کیا؟ فرمایا ناشکر گزاری کی، شکر گزاری ان سے نہ ہو سکی، اللہ کی گفت میں آ گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، باغات برباد ہو گیا۔ کیسی ناشکری کی؟ ناشکری ان سے کیا ہوئی؟ اسی آیت میں آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ یمن سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی ہریالی رکھا تھا، بہت ہی اچھا منظر رکھا تھا، بہت ہی اچھا شہر تھا، بستی بستی لگتی تھی، گاؤں گاؤں لگتے تھے، ہر قدم قدم پر منزلیں تھیں، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی کسی پر ڈاکہ کرے، حملہ کرے، مال لوٹ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانیاں فراہم کی تھی، اللہ نے امن والا شہر بنایا تھا۔ پس ناشکری انہوں نے کی، ناشکری کیا کی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب یہ جو قدم قدم پر جو بستیاں ہیں، یہ جو قدم قدم پر منزلیں ہیں، اس کو دور کر دے، اس کو ہٹا دے تاکہ ذرا ہریالی دور تک دکھائی دے، تاکہ ہم مزے لے لیں۔ ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، بستیوں کو دور کر دینے کی انہوں نے دعا کی، اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے انہوں نے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، اللہ کا غصہ ان پر نازل ہو گیا۔ ان کی اس ہریالی کو، ان کے اس اچھے منظر کو، ان کے اس اچھے شہر کو ایک کہانی بنا کر کے چھوڑ دیا، ایک افسانہ بنا کر کے چھوڑ دیا۔ فرمایا فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کی اس بہترین زندگی کو ہم نے بس ایک کہانی بنا کر کے چھوڑ دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ان کی ساری بستی کو تہس نہس کر کے برباد کر کے ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ، اور جو میٹھے میٹھے جو پھل تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کڑوے کسالے پھلوں میں جو ہے بدل دیا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جدھر دیکھو ادھر کاٹے ہی کاٹے، جدھر دیکھو ادھر کڑوے اور کسالے پھل۔ نعمتوں کی ناشکری،
جب کسی قوم اور جماعت کے اندر آ جاتی ہے تو اس طرح حضرات بدل جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایسے جماعت کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایسے قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نعمتیں ملیں، ناشکری کی، آخرت سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب چکھا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی بات ہے، یہ واقعے یہ سچے جو باتیں ہیں یہ سبق دیتی ہیں ہمیں کہ جب بھی کسی کو زندگی میں نعمت ملی تو سب سے پہلے دینے والی ذات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، منعم حقیقی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد نعمت دینے والی ذات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ نعمت ملنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری پلاننگ تھی، یہ میرا منصوبہ تھا، یہ میری جو ہے ترقی تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، یہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، چاہے تو میں شکر گزار بندہ بنوں یا نہ شکر گزاری کروں۔ حضرات، جب نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کو بھی حقارت نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، دوستوں کو بھی حقیر نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، آج یہ نعمت آپ کے ہاتھ میں، کل کے دن اللہ تعالیٰ وہی نعمت ایک دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے کر دے گا۔ بات رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح اظہار نعمت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب کسی بندے کو یہ نعمت دے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اوڑھنا چاہیے، سب کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دیا ہے تم اس کو ضرور بیان کرو، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان نعمتوں کو ہم استفادہ کرتے ہوئے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، وہ اس میں رشتہ داروں کا بھی ہم حق ادا کرنا چاہیے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ حقوق ادا کرنا اگر نہ بھولو، یہ حقوق اگر ہم ادا کرنا بھول جائیں گے تو بڑی ناشکری ہوگی۔ ان حقوق کو اگر ہم ادا کریں گے تو یہ نعمتیں سب سے بڑی شکر گزاری ہوگی۔ ناشکر گزاری پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزاری کی جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مخلوق کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ جو شخص مخلوق کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اس ناشکری سے بچے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب ہو کر کے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ عورتوں سے خطاب ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیا عورتوں کی جماعت ہو، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، کیونکہ میں تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی دیکھا ہوں۔ سب سے زیادہ تم جہنم میں جل رہی تھی۔ صحابیات نے کہا، بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ ہم زیادہ جہنم میں جل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جو مردوں کی بنسبت تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ تکثرن اللعن، تم بات بات پر لعن طعن کرتی ہو، تم بات بات پر بد دعا دیتی ہو، اپنی اولاد کو ہو یا پڑوسی کو ہو یا رشتہ داروں کو ہو لعن طعن کرتے رہتی ہو، اسی وجہ سے تمہیں میں جہنم میں جلتی ہوئی دیکھا ہوں۔ اور دوسرا سبب ہے تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ زندگی بھر شوہر احسان کرتا ہے، اس کے سارے احسانات کو ایک غلطی پر بھلا دیتی ہیں۔ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے تو سارے احسانات کو بھلا کر کے اور کہہ بیٹھتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی تم سے سکون حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو غلطیوں کی وجہ سے میں تمہیں جہنم میں جلتی ہوئے دیکھا ہوں۔ حضرات، ناشکری بہت بڑا یہ عظیم جرم ہے۔ زندگی میں مخلوق کی شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہم پر کچھ نہ کچھ احسان ضرور کیا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔
اپنے محسن کو نہیں بلانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم میرا شکر گزار، سب سے پہلے تم میری شکر گزاری کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ والدین کا حق سب سے بڑا ہے اس دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم اگر شکر گزار بندے بننا چاہیے تو ہمارے والدین کا بہت بڑا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ جو شخص ماں باپ کے ساتھ شکر گزاری نہ کرے، ان کے احسانات کو بھلا دے، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے، اس سے بڑا ناشکر گزار انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکر گزار، تم میری شکر گزاری کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس نے اپنے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر گزار بندہ بنے۔ حضرات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اس دنیا میں جلد سے چلا جاتا ہے، بھائیوں میں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے جو باپ کی جگہ لے کر کے سارے بھائیوں کو سنبھالتا ہے، جو باپ کے قائم مقام ہو کر کے بہنوں کی شادی کرتا ہے، جو باپ کے قائم مقام ہو کر کے بھائیوں کا ہاتھ بٹاتا ہے، جو باپ کے قائم مقام ہو کر کے سبھی گھرانے کو سنبھال کر کے چلتا ہے۔ اسی لیے اس بھائی کا بھی جو ہے شکر گزار بننا چاہیے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کی ناشکر گزاری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات، ایک استاد ہیں، ہمیں الف بھی سکھایا ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سکھایا ہوگا، اس لیے اس استاد کا بھی ہم جو ہے شکر گزار بننا چاہیے، اس استاد کی بھی ہم ناشکر گزاری نہیں کرنا چاہیے۔ غرض ہر جگہ پر، چاہے گھر میں ہو، چاہے اس کلاس میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، ہمیں ہر شخص کا جو ہے شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ خلاصہ کلام، جو شخص مخلوق کی شکر گزاری کرتا ہے وہی خالق کا بھی شکر گزار بندہ بنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نماز کے بعد کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کروں اور اچھی عبادت کر کے میں تیرا اچھا شکر گزار بندہ بنوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسلمانوں کے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔